السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قرآن کی سب سے عظیم آیت، جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، یہ قرآن کی اعظم آیت فی القرآن ہے۔ اور قرآن کی سب سے لمبی آیت نہیں، سب سے عظیم، سب سے زبردست آیت ہے آیت الکرسی۔ اور اس کو اعظم آیت اس لیے کہا جاتا ہے، اس میں صرف اللہ ہے۔ اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی اور شے ہے ہی نہیں۔ اور اس میں اللہ کا نام کوئی 19 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے۔ ایک چھوٹی سی آیت میں 19 دفعہ اللہ کا نام ریپیٹ ہوا ہے۔ سب سے لمبی اطول آیا قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ آپس کے لین دین اور آپس کے جو معاملات ہیں، اس کو اللہ کہتا ہے لکھو۔ نہ لکھنے کی وجہ سے کتنے بگاڑ آئے ہوئے۔ لوگ ٹیکس سے بچنے کے لیے لکھتے دکھاتے نہیں، پھر ویسے ان کے مال ڈوب جاتے ہیں۔ اور یہ ہمارے فیصل آباد کی سوتر منڈی میں روز کوئی پارٹی بیٹھی ہوتی ہے کہ لکھت پڑھت کوئی نہیں، صرف پرچیاں چلتی ہیں، تو اس پر پھر کسی کی نیت خراب ہو جاتی ہے تو لے کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے میرے پاس ہے کوئی نہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ تو وہ اس کو اللہ نے اتنے اہتمام سے بیان کیا کہ اتنی لمبی کوئی آیت نہیں پورے قرآن میں کہ معاملات جو لین دین، تجارت اور قرضہ، آپس کے جو یہ اکانومی کے معاملات ہیں، ان کو اللہ کہتا ہے لکھو، تاکہ اگر کوئی انکاری ہو تو اس کو پیش کرو، بھائی تیرے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا۔ اخوف آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت وہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک رائی کے برابر اچھا کرو گے تو صلہ پاؤ گے، ایک رائی کے برابر برائی کرو گے تو صلہ پاؤ گے۔ یہ قرآن کی سب سے خوفناک ڈرانے والی آیت۔ اور اس کے بالمقابل ارجا آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ کہ میرے نافرمان بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تم توبہ کرو میں ساری معاف کر دوں۔ توبہ شرط ہے کہ ساری معاف کر دوں۔ اور اللہ اپنی رحمت کو ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے بتایا، اللہ یوں بیان فرماتے ہیں، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ میرے بندے اگر تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، تو میں ساری معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور یہ قرآن کی سب سے امید والی آیت ہے، اور قرآن کی سب سے زیادہ عدل والی آیت، اور قرآن کی سب سے زیادہ اعتدال والی آیت، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تمہیں حکم کرتا ہے عدل کرو، رشتہ داروں کو خاص طور پہ ترجیح دو، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو دو، اللہ نے تمہیں دیا تو ان کو دو، اور احسان کرو۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے کہ برائی سے بچو، بے حیائی سے بچو، گناہوں سے بچو، اور بغاوت سے بچو، ان سے اللہ روکتا ہے۔ اور دوزخ والوں کے لیے سب سے زیادہ سخت آیت ہے، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذاب، کہ یہ عذاب چکھو، یہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا، کبھی کم نہیں ہوگا۔ اور جنت والوں کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کی آیت ہے، لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، کہ تمہیں جنت میں سب کچھ دیں گے، سب کچھ جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا۔ جب تمہاری چاہتیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ اپنی چاہت کا تمہیں عطا کرے گا، ولدینا مزید۔ تو آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے قرآن کی، اس میں 9 جملے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ 9 جملے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ درمیان کا جملہ ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، آگے بھی پیچھے بھی، کائنات کے کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ 4 جملے اس سے پہلے ہیں، 4 اس کے بعد ہیں۔ ان کو اللہ نے جس خوبصورتی سے آپس میں جوڑا ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ پہلے صرف اس کا ترجمہ کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ایک ذات ہے جس جیسا کوئی نہیں، جس جیسا کوئی نہیں۔ وہ یہ ایک دعویٰ ہے
اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ الحی القیوم، ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگتا ہے اور نہ سوتا ہے، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان میں سب کچھ اس کا ہے۔ چوتھا، یہ ابھی اللہ کے دلیلیں دے رہا ہے کہ میں ایک اکیلا اللہ کیوں ہوں، کہ میں ہمیشہ زندہ ہوں، ہمیشہ قائم، کوئی اور ہے؟ مجھے نہ نیند آتی نہ اونگ آتی، کوئی اور ہے؟ زمین آسمان میں میری چلتی ہے، کوئی اور ہے؟ سورج کو ہم نکالتے ہیں، یا چاند کو ہم گھٹاتے اور بڑھاتے ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کسی میں طاقت ہے کہ اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کوئی بول سکے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے بھی جانتا ہے، پیچھے بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم میں سے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ دیتا ہے، باقی انسان جاہل رہتا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اس کو زمین آسمان کا نظام چلانا تھکاتا نہیں۔ وہو العلی العظیم، وہ بلندیوں والا ہے، وہ عظمتوں والا ہے۔ یہ 9 دلیلیں اللہ نے دی ہیں کہ میں ایک اکیلا اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اس میں اللہ کتنی دفعہ آیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، یہ ہو ضمیر اللہ کی طرف جاتے، اللہ کی طرف اشارہ کر کے وہ، تو یہ تو ہو گیا۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے، یہ 4 دفعہ۔ حی کے اندر ضمیر ہے، وہ 5 دفعہ۔ القیوم کے اندر ضمیر ہے، وہ 6 دفعہ ہو گیا۔ لا تاخذہ، یہاں ہو ضمیر ہے اللہ کی طرف، یہ 6 ہو گیا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو میں سب کچھ اس کا، یہ 7 ہو گیا۔ من ذا الذی یشفع عندہ، یا ہو پھر 8، الا باذنہ، یہ ہی 9۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ 10، الا بما شاء، شاء کے اندر ضمیر ہے 11۔ وسع کرسیہ، پھر یہ ہو 12، السماوات والارض۔ ولا یعودہ، یہ ہو پھر ضمیر ہے 13۔ حفظہما، حفظ کے اندر ضمیر ہے یہ 13۔ وہو العلی، وہو یہ ہو گیا 14، اور العلیش 15، العظیم 16، اور ان کے اندر ایک بیچ میں سے چھوٹ گیا، حفظ کے اندر ضمیر ہے، حفظ کے اندر ضمیر ہے۔ 17 دفعہ اللہ کا نام اس میں گھومتا ہے، 17 دفعہ۔ پھر اس آیت میں جو رات کو روزانہ آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، تو اس کے اور جنت میں صرف موت کا ہوتا ہے فاصلہ، ادھر وہ مرتا ہے، ادھر اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی۔ اور رات کو جب آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں تو شیطان قریب نہیں آتا۔ تو اب اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اس کا اور وہو العلی العظیم، یہ آخری جملہ ہے، ان دونوں کا آپس میں جوڑ ہے۔ وہ حی قیوم بھی ہے، علی عظیم بھی ہے، بلند و بالا تر، عظمت والا، کیونکہ وہ حی قیوم ہے۔ وہ حی قیوم ہے کیونکہ وہ بلند و بالا تر اور عظمت والا ہے۔ یہ پہلا جملہ اور آخری جملہ آپس میں جڑتے ہیں۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس سے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، یہ جملہ، اور ولا یعودہ حفظہما، اسے زمین آسمان کی حفاظت کرنا تھکاتا نہیں۔ یعود ہوتا ہے واد، ایک آدمی زیادہ بوجھ اٹھا لے زیادہ، تو اس کے منہ سے آواز نکلتا ہے، وہ کر کے چلتا ہے۔ آپ لوگ تو بوجھ اٹھاتے رہتے ہو ٹریننگ میں، تو جب وہ بوجھ اٹھاتے ہیں تو ہائے ہائے نکلتی ہے، اس کو عربی میں واد کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے رب کی تو وہ آواز بھی نہیں نکلتی کہ تھک گیا ہوں، ہائے ہائے تھک گیا ہوں۔ تو یہ جملہ ولا یعودہ حفظہما لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ آپس میں ان کا بہت خوبصورت جوڑ ہے۔ ادھر بھی اس کی شہنشاہی، قوت اور طاقت کا بیان ہے کہ نیند ہی نہیں آتی، ہوں گے جنت میں بھی اللہ ایسا کر دے گا اپنے بندوں کو، نیند نہیں آئے گی، اونگ بھی نہیں آئے، آنکھ بھی بند نہیں ہوگی۔ آدمی آنکھ بند کرتا ہے تھک کے، تو اس میں تھکاوٹ ہے ہی نہیں جنت میں، تو لہٰذا، اور اللہ تعالیٰ ہر پل میں ایسی چیزیں سامنے، اللہ کے پاس تو کمی نہیں کی چیز، جتنی جنت بنائی ہے اس سے خربوں گنا اور بنا سکتا ہے۔ تو زندگی نہ ختم ہوگی اور اللہ کی طرف سے مزے کرانے کی بھی نہ ختم ہوگی، کوئی ختم کوئی نہیں، دونوں طرف۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کا مالک اللہ ہے، یہ تیسرا جملہ ہے۔ اور ادھر ہے وسع کرسیہ السماوات والارض،
اس کی کرسی نے زمین آسمان کا گھیرا کیا ہوا ہے. تو یہ دونوں جملے آپس میں جڑتے ہیں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. یہ دونوں جملے آپس میں جڑتے ہیں. کون ہے اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر بول سکے؟ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر علم حاصل کر سکے؟ تو پہلا 9ویں کے ساتھ جڑتا ہے، دوسرا جملہ 8ویں کے ساتھ جڑتا ہے، تیسرا جملہ 7ویں کے ساتھ جڑتا ہے، اور چوتھا جملہ 6 کے ساتھ جڑتا ہے. تو 6 7 8 9 اور 1 2 3 4 ان دونوں میں جوڑ کس نے بٹھایا؟ کیونکہ جب بول رہا ہوں نا تو بولتے ہوئے تو اس کی تمیز نہیں کی جا سکتی. لکھتے ہوئے ہوتا ہے کہ میں لکھ رہا ہوں تو میں سوچوں اس جملے کو اس سے کیسے جوڑوں. تو لکھنے میں ایسی کئی کتابوں میں تحریریں ہیں، لیکن اللہ کے نبی بول رہے ہیں اور اس بول میں یہ ایسا جوڑ پیدا ہو رہا ہے کہ پہلا اور 9واں جملہ جوڑ رہے ہیں، دوسرا اور 8واں جوڑ رہے ہیں، تیسرا اور 7واں جوڑ رہے ہیں، چوتھا اور 6واں جوڑ رہے ہیں. تو یہ کون کر رہا ہے؟ تو اس کا بیچ والا جملہ جو نا 4 ادھر 4 ادھر، یہ بیچ میں جو جملہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ کس نے کیا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ اس رب نے کیا ہے جس کا علم اولین پر آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے. تو اس کے لیے اوپر والے کو نیچے سے جوڑنا، نیچے والے کو اوپر سے جوڑنا یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ آیت الکرسی ہے. اللہ تعالیٰ کے ایک روایت میں آتا ہے کہ سارے کلاموں کا سردار ہے قرآن. قرآن سارے کلاموں کا سردار ہے، اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کے سردار ہے آیت الکرسی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. میرے محترم بھائیوں بہنوں، بچوں بچیوں، بیٹھو بیٹھیوں، دوستو، اللہ نے جتنے مخلوق پیدا کی ہے اس نے صرف انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت کا نظام چلایا تھا کہ دیکھیں کہ تم میں سب سے اچھا عمل کون کر کے اللہ کے پاس آتا ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. ہم نے زمین کو خوبصورت بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. سارے مخلوق انسان کے علاوہ پڑھی لکھی پیدا ہوتی ہے. انسان بالکل جاہل پیدا ہوتا ہے، اس کی اپنی کوئی زبان نہیں ہوتی. یہ جو ماں باپ سے سنتا ہے اس کو سیکھتا ہے اور بولتا ہے. پرندے ان کے نہ ماں مر جائے باپ مر جائے انڈے سے نکلے گا، وہ اپنی زبان بولے گا. تو اللہ نے انسان کو امتحان میں ڈالا اور اس کو فہدیناہ النجدین، زندگی کے 2 راستے سکھائے. ایک ہے فمن شاء فلیکفر، اور دوسرا ہے ومن شاء فلیؤمن. اللہ نے کہا چاہو تو نافرمان بن کے زندگی گزارو، اور چاہو تو فرما بردار بن کے زندگی گزارو. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے آپ کو راستہ دکھا دیا ہے، اب چاہو تو نیک بن کے چلو اور چاہو تو نافرمان بن کے چلو. پھر اس کا آخر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ان یوم الفصل کان میقاتا. فیصلے کا دن قیامت مقرر ہو چکا ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا. نافرمانوں کے لیے الگ، فرما برداروں کے لیے الگ. نافرمان ناکام ہوں گے اور فرما بردار کامیاب ہوں گے. تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا. سب سے آخر میں جناب رسول اللہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عربی ہاشمی قریشی کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا. اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں اتاری، چھوٹی بھی بڑی بھی، اور سب سے آخری کتاب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا. تو یہ ساری کتابیں اور چھوٹی کتابیں یہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے اتاری. اللہ کی کیا حکمت ہے اس میں. یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پر کچھ چھوٹے چھوٹے کتابیں اتری. 2 رمضان کو موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، اور 8 رمضان کو داؤد علیہ السلام پر زبور اتری، اور 12 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر، یا 18 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری، جس کو آج بائبل کہتے ہیں. اور 21 رمضان کو جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، غار حرا میں آپ پر
قرآن اترا، لیکن پچھلی کتابوں کے اترنے اور اس کے اترنے میں فرق ہے۔ پچھلی کتابیں پوری لکھی ہوئی دے دی گئی، اور قرآن تھوڑا 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 نزلناہ تنزیلا، ہم نے اسے تھوڑا 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 کر کے 23 برس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل کیا۔ اس کی پہلی آیت تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اور اس کی آخری آیت تھی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس بما کسبت۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی میں، اور جو پچھلی کتابیں تھیں ان کو عبرانی میں، وہ پچھلی کتابیں تبدیل ہو گئیں، ان کے اپنے علماء نے تبدیل کر دیں، اور بائبل کی تو اصل لینگویج ہی نہیں ملتی، اس کے صرف ٹرانسلیشن ملتے ہیں، اور جو تورات ہے وہ بھی مکمل نہیں ہے، تھوڑی بہت اس کو زندہ کیا گیا ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اسے اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ پھر اللہ نے کہا إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یہ فیصلہ کن قول ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ نے، تیرے رب نے اپنے کلام کو مکمل کر دیا، ہر طرح سے سچائی بھی کے ساتھ بھی اور عدل کے ساتھ بھی۔ اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو بدل نہیں سکتی۔ دوسری جگہ فرمایا تفصیل الکتاب لا ریب فیہ، اس میں تفصیل سے تمہیں زندگی سمجھا دی گئی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ قرآن نہ تو خود بدلتا ہے، لا مبدل، نہ کوئی اسے بدل سکتا ہے، یہ محفوظ ہے، جیسے ہمارے نبی پر اترا ویسے ہی اسی طرح یہ محفوظ ہے۔ عربوں کے مختلف لہجے تھے، تو اس لحاظ سے اس میں بعض الفاظ دوسرے جگہ دوسری جو لہجہ ہے اس کی وجہ سے الگ ہے، لیکن ان میں معنی میں کوئی فرق نہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، میں افریقہ گیا، وہاں پڑھتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، ہم پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب، وہ پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب۔ اس طرح کے معنی میں کوئی فرق نہیں، ادائیگی میں فرق ہے عرب کے لہجے کی وجہ سے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کا دعویٰ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ پھر اس کا دعویٰ ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، صرف قرآن ہی ایک کتاب ہے اب جو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتی ہے، باقی کتابیں تبدیل ہو گئی ہیں۔ اس میں خود علماء یہود نے، علماء نصارہ عیسائیوں نے تبدیلیاں کری، لیکن قرآن کو آج تک نہ کوئی بدل سکا ہے، نہ یہ بدلے گا۔ قیامت کے قریب اس کو اٹھا لیا جائے گا، ایک دن صبح لوگ اٹھیں گے، دیکھیں گے تو قرآن کے سارے اوراق صفر ہوں گے، اس پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوگا۔ تو لہٰذا سیدھے راستے پر چلنے کے لیے صرف ایک کتاب باقی ہے، وہ ہے قرآن پاک، اور صرف ایک نبی ہیں، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی پیدائش سے لے کر وفات تک وہ من و عن کے ساتھ محفوظ ہے۔ باقی انبیاء کی زندگی محفوظ نہیں ہے، چند واقعات ہیں، چند اقوال ہیں، لیکن ہمارے نبی کب پیدا ہوئے اور کب دنیا سے گئے اور کس حال میں گئے اور کیا کیا کہہ گئے، سارے کا سارا محفوظ ہے۔ پھر قرآن کا جیسے اللہ نے تعارف کروایا ہے وہ سارا تو میں نہیں بتا سکتا، ایک دو آیتیں بتاؤں۔ اس کی عظمت دلوں میں اتارنے کے لیے، اس لیے کہ جب تک حاکم کی دل میں عظمت نہ ہو تو حکم کی عظمت نہیں ہوتی، کہنے والے کی طاقت کا پتہ نہ ہو تو اس کے کہے کی طاقت بھی معلوم نہیں ہوتی۔ سورہ طٰہٰ کو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے، تو اس میں اللہ نے بتایا کہ یہ کس کا کلام ہے، تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی، اللہ اکبر، یہ اس ہستی کا کلام ہے جس نے زمین کو بنایا اور آسمانوں کو بلند کیا۔ اور تنزیل کا قرآن ایک کلام ہے، کتاب بعد میں ہے، اور یہ فرق ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہے،
باقی 3 کتابیں لکھوائی گئیں، تورات، زبور، انجیل، بائبل لکھوائی گئی، وہ تبدیل ہو گئے۔ قرآن اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اللہ نے خود اسے بولا ہے، اس کو آج تک کوئی بدل نہیں سکا، نہ یہ بدلے گا۔ تو تنزیل، ایک تو میں کہوں کہ وہ آ رہا ہے، میں اب لہجہ بدل کے کہتا ہوں وہ آ رہے ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی بڑی شخصیت آ رہا ہے، چہرے سے بھی ہوتا، میں کہتا ہوں آ گیا، مطلب ایک معمولی آدمی گئے کو بہت بڑا آدمی، تو اگر تنزیل وہ آ رہا ہے، وہ اتارا جا رہا ہے، کس کی طرف سے؟ ممن خلق الارض، جس نے زمین کو پیدا کیا، والسماوات العلا، بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ آج تک قرآن کے بغیر، آسمانی علم کے بغیر کوئی یہ سمجھ نہیں پایا کہ کائنات کو کس نے پیدا کیا، کیسے پیدا کیا۔ لہذا ایک طبقہ بہت بڑا ہے ایتھیسٹ، جو کہتے ہیں یہ خود بخود پیدا ہو گیا ہے، یعنی اس سے احمقانہ اور بے وقوفی کی کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے، یہ سب سارا کچھ خود بخود پیدا ہو گیا ہے، اور یہ کبھی نہیں ختم ہوگا، یہ ایسے ہی چلتا رہے۔ خیر وہ تو دوسری بات ہے۔ تو اللہ نے تعارف اس طرح کرایا کہ پہلے حاکم کا، جس نے کلام اتارا ہے، پہلے اس کی عظمت اللہ نے بٹھائی، ممن خلق الارض والسماوات العلا، زمین کا بنانے والا، بلند آسمانوں کا بنانے والا کون ہے؟ تو اللہ نے ابھی اپنا ذاتی نام نہیں بتایا، تعریف صفتیں بتائیں، نام پیچھے جا رہا ہے، اندر انسان کے شوق بڑھتا جا رہا ہے کون؟ تو آتا ہے الرحمن، یہ رحمان ہے جس نے اتارا۔ اللہ کی سب سے اعلیٰ صفت ہے وحدانیت کے بعد الرحمن، کہ یہ رحمان نے اتارا ہے۔ رحمان وہ ہوتا ہے جو حد درجے رحم کرنے والا ہو، تو جو وہ یہ کلام بھیج رہا ہے، یہ سخت، یہ شدت والا نہیں، رحمت والا ہے۔ کون ہے بھئی وہ الرحمن؟ پھر بھی نام نہیں بتا، علی العرش استویٰ، عرشوں پر اس نے استوا کیا ہے۔ کون ہے جس نے عرشوں پر استوا کیا ہے؟ تو پھر نام نہیں بتایا، آگے اپنی حکومت بتائی، لہو ما فی السماوات، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا، وما فی الارض، زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا، وما بینہما، اس کے درمیان جو کچھ ہے اللہ کا، وما تحت الثری، زمین کی تہ میں جو کچھ ہے اللہ کا، للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، جدھر دیکھو گے اللہ کی قدرت کے نظارے تمہیں نظر آئیں گے۔ تو پھر کون ہے بھائی؟ پتہ تو بتاؤ ہے کون؟ تو پھر صفت آئی، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور وہ ہے کہ تم زور سے بولو جیسے میں بول رہا ہوں، یا تم دل میں بولو، دل میں، جیسے آپ دیکھیں میں نے ہونٹ بند کر لیے، میں کچھ بولا ہوں، اسے میرے کانوں نے نہیں سنا، فیل کیا ہے، محسوس کیا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر تم وہ ہو کہ ساری کائنات کے انسان، مرد، عورت، جنات، زور سے بولو یا دل میں بولو، وہ تمہارے زور اونچی بولنے کو بھی سنتا ہے، اور تمہارے دل میں جو خیال اٹھ رہے ہیں ان کو بھی سنتا ہے۔ یہ اپنی ہیبت بٹھائی، چونکہ کہنے والے کو آپ نہیں جانتے، اس کے کہے کو بھی نہیں جانے۔ آج قرآن پہ عمل کیوں نہیں ہے؟ کیوں اللہ کو لوگ جانتے ہیں، اللہ کا سیدھا نام بھی لینا نہیں آتا، خدا کہتے رہتے ہیں، خدا کہتے رہتے ہیں۔ اب آیا اللہ کا نام، اب میں پیچھے سے پڑھتا ہوں، تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى۔ اتنی لمبی اپنی ہیبت، قدرت، طاقت بیان کی، اور انسانی شوق بڑھ گیا، یار بتاؤ تو صحیح ہے کون؟ تب آیا اللہ، اللہ نے اپنا اب نام لیا، اللہ، یہ اتارنے والا، زمین بچھانے والا، آسمان اٹھانے والا، اور رحمان انتہائی مہربان، عرش پہ استوا کرنے والا، زمین آسمان کا اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے مشرق مغرب شمال جنوب کا مالک، اور سب کی سننے والا، چاہے زور سے بولیں یا دل میں۔ کون ہے بھائی؟ اب تو بتاؤ، دل دھڑک رہا ہے، کہتے ہیں وہ اللہ ہے۔ اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا
کوئی عبادت کے قابل، اس کے سوا کوئی مدد کے قابل نہیں، اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں، اس کے سوا کوئی مارنے والا نہیں، اس کے سوا کوئی زندگی دینے والا نہیں۔ تو کیسا ہے وہ؟ لا الہ الا ہو، وہ ایک اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے کوئی مد مقابل نہیں۔ الملک لا شریک لہ، الفرد لا ند لہ، تنہا ہے، اس کی مثل کوئی نہیں۔ العلیج لا سمیع لہ، بلند ہے، اس کا ہمسر کوئی۔ الاول بلا بدایہ، اس کی وہ سب سے پہلے ہے، اس کی ابتدا کوئی نہیں۔ والآخر بلا نہایہ، وہ سب سے آخر ہے، اس کی انتہا کوئی نہیں۔ قدیم بلا ابتدا ودائم بلا انتہا، ہمیشہ سے ہے ابتدا کے بغیر، ہمیشہ رہے گا اینڈ کے بغیر۔ تو اور کوئی ہے اس کی صفات جیسا نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، تمام خوبصورت صفات اس ایک اللہ کی ہیں۔ اس طرح اللہ نے قرآن کا تعارف کرایا کہ یہ تمہارے رب کا کلام ہے۔ امت نے چھوڑ دیا تو ذلت کی پستیوں میں گر گئے۔ پھر میں دو جگہ اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یہ اللہ نے قرآن کا فائدہ بتایا۔ یہ کیا ہے؟ تمہارے پاس یا ایھا الناس کہا، یا الذین آمنوا نہیں کہا، صرف مسلمانوں کو نہیں کہا، بلکہ اس قرآن کے بعد پوری دنیا کے لیے اب ایک ہی کتاب ہے، وہ قرآن ہے۔ باقی کتابیں ویسے ہی بدلی ہوئی ہیں، ان میں ویسے ہی اتنے مذاہب ہیں جن میں بت پرستی آ گئی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے، کمال نادانی کی بات ہے، اپنے ہاتھوں سے ایک بناتے ہیں، پہلے پتھر سے بناتے تھے، اب پلاسٹک سے بناتے ہیں، اور اسی کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو کر اس سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ بھلا اس سے زیادہ نادانی کی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ ہاتھوں سے بنی ہوئی چیز کی پوجا شروع کر دینا۔ اللہ کے نبی کے دور میں بنو حنیفہ تھے، تو وہ یہ ادھر نجد میں رہتے تھے، ریاض کی طرف۔ تو ان کے ایک سال کھجوریں بہت زیادہ ہوئیں، تو انہوں نے نا فالتو کھجوروں کا بت بنا دیا اور ایک سال تک اس کی پوجا کرتے رہے۔ اگلے سال خشک سالی ہوئی، پھل تھوڑا آیا، تو اسی خدا کو توڑ توڑ کے تقسیم کر کے کھا گئے۔ یہ انسانی عقل تھی اس وقت بھی تھی، اب بھی یہی حال ہے۔ پتھر کے بت بناتے ہیں، پلاسٹک کے بت بناتے ہیں، پھر انہی کے آگے ان کو سجدے بھی کرتے ہیں، ان کے آگے ہاتھ بھی جوڑتے ہیں۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہارے لیے، اے دنیا کے انسانوں، تمہارے پاس ایک نصیحت آئی ہے، اور یہ اس کے تین کام ہیں۔ شفاء لما فی الصدور، دل کے اندر کی بیماریوں کو صرف قرآن شفا دے سکتا ہے۔ دل کی سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ شرک، اللہ کا شریک ٹھہرانا۔ اللہ بھی ہے اور اللہ کے ساتھ کئی بھگوان بھی ہیں، اور کئی دیوتا ہیں، کئی دیویاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ، یہ جو شرک ہے قرآن اس کو دھوتا ہے۔ پھر دل میں حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، اور دل میں بدماشی ہے، نافرمانی ہے، اور اور حرص ہے، لالچ ہے۔ اتنی لمبی لائن ہے انسان کے اندر کہ ان بیماریوں کو صرف قرآن دھو سکتا ہے، اور کوئی چیز نہیں دھو سکتی۔ اور جو ایمان لائیں گے ان کے لیے ہدن ہے، صحیح راستہ دکھائے گا، ورحمتن، اور رحمت ہے۔ جو قرآن کی زندگی پہ عمل کرے گا اس پر اللہ کی رحمتیں برستی رہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی کلام آسمان سے اتارے ہیں ان میں سب سے خوبصورت قرآن ہے، احسن الحدیث۔ مثانیہ، اس کے مضمون بار بار دہرائے جاتے ہیں تاکہ دل میں اترے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جب اس قرآن کو سنا جاتا ہے تو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَتَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى اللَّهِ، اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، قرآن اور رمضان ان کا آپس میں بہت جوڑ ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے، اللہ نے ہمیں قیام اللیل دیا۔ تراویح کا نام تو بعد میں پڑا ہے، اصل نام قیام اللیل ہے، رات کی نماز۔ تو اس میں یہ اس پر یوٹیوب پر لڑائی ہو رہی، 8 نہیں ہیں، 20 ہیں، 20 نہیں ہیں، 8 ہیں۔ بھائیو، پوری امت نے سینکڑوں سال 20 رکعت پڑھی ہیں، اور امت کا جو عمل ہوتا ہے صدیوں کے ساتھ وہ بہت
بڑی دلیل اور حجت ہوتا ہے۔ ہاں، 8 کی روایت بھی موجود ہے، میرے نبی نے 8 ہی پڑھائیں، اور ابو بکر کے زمانے میں 8 ہی پڑھی جاتی تھی، حضرت عمر کے ابتدائی دور میں 8 ہی پڑھی جاتی تھی، پھر انہوں نے سب کو جمع کیا۔ موطا امام مالک کی روایت ہے کہ آپ نے ابی بن کعب اور تمیم داری سے فرمایا کہ 20 تراویح پہ لوگوں کو جمع کرو، اس سے سب صحابہ نے قبول کیا، کسی نے نہیں کہا یہ تو بدعت ہے، پہلے تو 8 پڑھی جاتی تھی، چونکہ یہ نوافل ہیں، نفل زیادہ پڑھو نفل تھوڑے پڑھو، اس میں کوئی بدعت کی بات نہیں ہے، بلکہ خلافت راشدہ کے دور میں 20 چلتی تھیں، بعد میں 20 چلیں۔ پھر تراویح کا نام کیسے پڑا اس کا کہ مکے والے 4 تراویح پڑھتے تھے اور پھر ایک طواف کرتے تھے، ترویح اس کو کہتے ہیں، ترویح آرام کرتے تھے، ذرا پاؤں کھول لیتے تھے اور طواف کر دیتے، پھر 4 تراویح پڑھتے تھے، پھر ایک طواف کرتے تھے، یہ دوسرا ترویح، پھر 4 تراویح پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے، یہ تیسرا ترویح، پھر 4 تراویح پڑھتے تھے، پھر ایک طواف کرتے تھے، پھر 4 تراویح پڑھتے تھے، پھر ایک طواف کرتے تھے، پھر 5 طواف ہو جاتے تھے ان کے، یہاں سے اس کا نام تراویح پڑا۔ تو اہل مدینہ جو تھے امام مالک کے دور میں، اہل مدینہ انہوں نے جب دیکھا کہ وہاں تو 20 تراویح پڑھی جاتی ہیں، اب وہاں تو 5 طواف ہوتے ہیں، تو بھائی ہم کیا کریں طواف کے مقابلے میں، وہ 40 تراویح پڑھتے رہے۔ تو اس میں لڑنے والی تو مجھے بالکل حماقت ہی نظر آتی ہے، 8 پڑھ لے وہ بھی ٹھیک ہے، 20 پڑھ لے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یقیناً 20 پڑھنے والے کا اجر زیادہ ہے۔ قیام اللیل کی جو نماز ہے، یہ اس کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، 8 پڑھ کے جانے والا لے گیا 12,000، اور 20 یہ اور 3 وطر، تو وہ 20 پر اس کو 40 سجدے ملے، تو اس کو 60,000 نیکی ملی، اور پھر اوپر 6 سجدے ملے تو 9,000 نیکی ملی، تو وہ 69,000 نیکیاں لے کے گیا۔ تو اب آپ خود فیصلہ فرما لیں کہ اس کی یہ لڑنے کی چیز کوئی نہیں ہے، یہ اجر کی چیز ہے، اس کو زندگی سال میں ایک دفعہ تو آتا ہے، 20 پڑھا کریں، اللہ راضی ہوگا، اللہ کا نبی خوش ہوگا، اور اس کی سب سے بڑی جو بندگی ہے وہ تو روزہ ہے، اور روزے کے بعد سب سے بڑی بندگی قرآن کی تلاوت۔ میرے نبی جبریل آتے تھے، ان کے ساتھ پورا مہینہ قرآن کا دور فرماتے تھے، اور آپ نے 9 رمضان دے، 9، 2 ہجری میں فرض ہوا اور 11 ہجری آپ کا انتقال ہو گیا، 11 ہجری کا رمضان آپ نے نہیں دیکھا، تو محرم میں 11 ہجری شروع ہوئی اور ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے جبریل کے ساتھ 2 دفعہ قرآن کا تکرار کیا، پہلے جبریل پڑھتے تھے، پھر آپ پڑھتے تھے، پھر جبریل پڑھتے تھے، پھر آپ پڑھتے تھے، تو جس سال آپ دنیا سے گئے اس سال 2 دفعہ قرآن کو ختم کیا گیا۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے، ذل توسط علیکم الامور کا قطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، جب اندھیری رات کی طرح فتنے چھا جائیں تو قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، فَإِنَّهُ مَاحِلٌ مُصَدَّقٌ وَشَافِعٌ مُشَفَّعٌ، یہ جس کے بارے میں جھگڑا کرے گا اللہ وہ اس کا جھگڑا بھی مانے گا، جس کی سفارش کرے گا اللہ اس کی سفارش بھی قبول کرے گا، من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو قرآن کو آگے رکھ کر زندگی گزارے گا یعنی اس کے تابع ہو کر، تو یہ قرآن اسے جنت میں لے جائے گا، من جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، جسے پیچھے رکھے گا اسے قرآن دھکا دے کے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو جتنے یہ بیٹھے ہیں یوٹیوب پر اور دین کو بیان کر رہے ہیں، وہ دین نہیں بیان کر رہے، وہ تو لڑائیاں کر رہے ہیں، کوئی رفع یدین پہ جھگڑے کر رہا ہے، کوئی 8-20 پہ جھگڑے کر رہا ہے، کوئی کسی چیز پہ جھگڑے کر رہا ہے، کوئی صحابہ کی جنگوں پہ جھگڑے کر رہا ہے۔ اور میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے بارے میں ہم سے سوال کرنا ہے وہ لوگوں کو بتاؤ کن چیزوں میں پھنسا دیا ہے جن کا آخرت میں آپ سے سوال نہیں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، وہ لوگ چلے گئے، جو کیا وہ ان کا اجر، جو غلط کیا وہ ان کا گناہ، تم سے تھوڑے پوچھا جائے گا، قبر میں کیا پوچھا جائے گا، من رب، تیرا رب کون ہے، لوگوں کو بتاؤ کہ رب کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، وہ اسلام ہے، لوگوں کو بتاؤ اسلام کیا ہے۔ میرے نبی نے کیا بتایا کہ اسلام 5 چیزیں ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ابتدا ہے، اور انتہا کیا ہے، بنی الاسلام علی خمس، اور انتہا کیا ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے آیا ہوں۔ اور جتنے یہ یوٹیوب پر، میں تو بہت کم سنتا ہوں جو کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، لیکن تھوڑا بہت جب کبھی سنتا ہوں تو اتنے
اخلاق سے گری ہوئی گفتگو ہوتی ہے، اتنی اخلاق سے گری ہوئی گفتگو ہوتی ہے کہ رونا آتا ہے۔ لگتا ہے ان لوگوں نے کبھی سیرت پڑھی کوئی نہیں کہ میرے نبی کس طرح، کیسے انہوں نے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا اخلاق کا۔ اور پھر ما تقول فی ھذا الرجل، یہ ہستی کون ہے؟ جناب رسول اللہ۔ تو اپنے نبی کی زندگی بتاؤ۔ تو یہ سوال ہیں جو ہم سے پوچھے جائیں گے۔ پھر قیامت کے دن لا تزال قدم عبد حتی یسأل عن اربع، زمین انسان کے پاؤں کو پکڑ لے گی جب تک چند سوال نہ ہو۔ ان عمرہ فیما افنا ہو، بتاؤ میرے بندے زندگی کہاں خرچ، ان شبابہ فیما ابلا ہو، جوانی کہاں کیسے گزارے، ان علم ہی ما عمل بہی، علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کیا عمل کیا، ان مال ہی من این اکتسب وفیما انفق، پیسہ کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا۔ یہ سوال ہیں، یہ لوگوں کے اندر ان کو ابھارو، کن چیزوں پہ لڑ رہے ہو۔ پھر ایک دوسرے پر اعتراض ہوتا ہے تو وہ اس کا جواب دیتا ہے، پھر وہ اس کا جواب دیتا ہے، وہ اس کا جواب دیتا ہے۔ کیا تم اس لیے بیٹھے ہو کہ لوگوں کو کی زندگی برباد کرو، ان کا وقت ضائع کرو؟ تو میری آج کی گفتگو صرف قرآن کی عظمت پر تھی کہ قرآن کو ہم اپنی زندگی کا راہبر بنائیں اور اس کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور اپنے اللہ سے مانگیں۔ اگر آپ قرآن کا صحیح ترجمہ پڑھ لیں تو آپ سامنے بیٹھنے والوں کو پکڑ سکتے ہیں کہ کیا بول رہے ہو۔ تو میری گزارش ہے تراویح کا اہتمام کریں، لوگوں کو سحری کھلائیں، لوگوں کو افطاری کروائیں، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا ماشاءاللہ۔ اور ایک آدمی کو ایک گھونٹ لسی پلا دو تو اس کے روزے کا پورا اجر آپ کو بھی ملے گا اور اس کو بھی ملے گا۔ تو بہت لوگ ہیں ماشاءاللہ دسترخوان چلاتے ہیں، اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے۔ کئی ہمارے بھائی بہن ہیں جن کے دسترخوان حرمین میں چلتے ہیں، اللہ نے اس کی بہت اعلیٰ جزا عطا فرمائے۔ تو قرآن کے ساتھ دل لگائیں، میری آج کی گفتگو کا یہ مضمون۔ سورہ بقرہ میں ایک چیز آج آپ کے شیخ صاحب نے یاد دلائی تھی، تو وہ مجھے خیال آیا کہ واقعی اس کو بیان کرنا چاہیے، وہ ہے آیت الکرسی۔ اس آیت کو اعظم و آیتن کہا جاتا ہے، قرآن کی سب سے عظیم آیت۔ ایک جگہ مجھے پڑھا ہوا یاد آیا کہ ساری آسمانی کتابوں کا سردار سید الکتب القرآن، قرآن ساری آسمانی کتابوں کا بادشاہ ہے، سردار۔ و سید القرآن البقرہ، اور قرآن کی سردار سورہ بقرہ ہے۔ و سید البقرۃ آیت الکرسی، اور سورہ بقرہ کی سردار وہ آیت الکرسی ہے۔ اس کو اعظم و آیا، سب سے عظیم، سب سے بڑی نہیں، سب سے بڑی آیت ہے۔ اذا تداینتم بدین، بڑی سورہ لمبی۔ اطول آیت وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ یہ ہے اعظم و آیا، سب سے عظیم آیت۔ تھوڑا سا اس پہ ہم بات کریں، لیکن کچھ باتیں اور اسی کے ساتھ یاد آ گئی۔ اخوف و آیا، قرآن میں سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت، سب سے زیادہ ہلا دینے والی آیت ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو قرآن کی سب سے دھمکی دینے والی آیت ہے، ڈرانے والی آیت ہے کہ ایک رائی کے برابر اچھائی کرو گے تو تول کے دکھا دوں گا، اور برائی کرو گے تو تول کے دکھا دوں گا، اور اس پر جزا ہے، اس پر سزا ہے۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، کہ ایک رائی کے برابر بھی کوئی چیز ہے جو نظر بھی نہیں آتی ہے، میں اس کو بھی تول کر تمہارے سامنے کر دوں گا۔ اور قرآن کی سب سے شدید آیت، اشد آیت علی اہل النار، قرآن کی سب سے شدید آیت اہل جہنم کے لیے، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ اور قرآن کی سب سے امید دلانے والی آیت، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ڈرو نہیں، مایوس نہ ہو، توبہ کرو، میں سارے معاف کر دوں، سب معاف کر دوں۔ اور قرآن کی سب سے زیادہ عدل والی آیت، عدل کو ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اچھا، یہ تو مضمون میں نے آپ کو پڑھا ہوا بتایا ہے، تو اس میں جہنم والوں کے لیے بھی آیت آ گئی، کفار کے لیے بھی آ گئی، اللہ کی عظمت حیبت بھی آ گئی۔ تو میں
چونکہ جنت میرا مضمون ہے، میں نے دیکھا اس میں جو جنت والوں کے لیے سب سے بہترین آیت کون ہے؟ جیسے جہنم والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت ہے فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ تو جنت والوں کے لیے سب سے بہترین آیت کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ میرا تتبع یا میری تلاش کے بعد ہے، ضروری نہیں ہے صحیح ہو، اس سے بھی کوئی عالی شان آیت ہو سکتی ہے جنت والوں کے لیے، لیکن جو میں نے اس نظر سے جب میں نے قرآن کو دیکھنا شروع کیا تو مجھے سورہ قاف کی آیت لگی کہ یہ سب سے زیادہ جنت والوں کے لیے خوشخبری ہے، لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ مجھے لگا کہ فَلَن نَزِيدَكُمْ وَلَدَيْنَا مزید، میں نے اس کو جوڑا، تو میں نے اپنی طرف سے یہ ایک استنباط کیا کہ یہ آیت میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کی خوشخبری کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کے بنائی ہے، لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا۔ تو ما یشاءون کی حد کوئی نہیں ہے۔ ایک روایت یاد آ گئی کہ جنت میں ایک بادل اٹھے گا، بادل تو ان پر آتی مشک و عنبر کی بارش کرے گا، تو اس کے بعد اس بادل میں سے آواز آئے گی کہ جنت والو کیا چاہتے ہو، تم پر اس کی بارش کروں، کیا چاہتے ہو تم پر اس کی بارش کروں، لہم ما یشاءون فیہا۔ یہ بڑے زمانے کے بعد مجھے بات یاد آئی، اس میں ہے حادر اروا الی بلاد الافرا میں یہ بات موجود ہے، جو میں نے آج سے کوئی 36 سال پہلے پڑھی تھی میں نے۔ تو احمد بن ابی الخواری یہ تابعین میں سے ہیں یا تبع تابعین میں سے ہیں؟ وہ کہنے لگے اگر اللہ نے مجھے وہ موقع دے دیا نا اور بادل نے کہا کہ بولو کیا بارش کروں، تو میں کہوں گا میرے اوپر تو حوروں کی بارش کرتا، امطری علی جواری مزینات، میرے اوپر فل میک اپ والی حوروں کی بارش کرتا ہے، لہم ما یشاءون فیہا، جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ پھر اللہ کہتا ولدینا مزید، پھر وہ ملے گا جس کا تمہیں خواب و خیال بھی نہیں، مزید انتہائی کوئی